السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد صاحب، میرا آپ سے سوال تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، اس کے باوجود وہ اسے چھوڑتا نہیں ہے بلکہ اپنے ساتھ ہی رکھتا ہے، تو اس شخص کا اپنی بیوی کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ وضاحت فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اہم سوال ہے یہ، اور جو بھی سماعت کر رہے ہیں توجہ کے ساتھ سننا ہے آپ نے۔ دیکھیں، نکاح جو ہے نا وہ ایجاب و قبول سے نافذ ہو جاتا ہے 2 گواہوں کی موجودگی میں۔ اسی طرح نکاح ٹوٹ بھی جاتا ہے جب لفظ استعمال کیے جائیں طلاق کے۔ تو اب دیکھیں، اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دے دیتا ہے اپنی بیوی کو، اب جو شریعت نے طریقہ کار بتایا حلالہ، اس کے کیے بغیر جو ہے یہ واپس سے نہیں رہ سکتے آپس میں۔ یہ علماء اکرام اس بات کو جانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کے باوجود بھی رہ رہا ہے تو آئیے تھوڑا سا چیک کرتے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے، وہ کس حیثیت سے رہ رہا ہے۔ تو دیکھیں، جو اگر مرد اور عورت آپس میں ایک ساتھ رہ رہے ہیں بغیر نکاح کے رشتے کے، اجنبی لوگ، تو ظاہری بات ہے اگر ان میں جنسی تعلقات قائم ہیں تو یہ زانی اور زانیہ کہلائیں گے۔ مرد زانی ہے، عورت جو ہے وہ زانیہ ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص ان کے لیے مواقع فراہم کر رہا ہے، نہیں بھائی آپ رہ لیں، کچھ نہیں ہوتا، جبکہ ہو چکا ہے، سب کو پتہ ہے 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ جو ہے وہ اب بھی سلو صفائی کے چکر میں، تو ان کی معاشرتی طور پہ جو حیثیت بنے گی وہ یہ ہوگی کہ اگر کوئی شخص کسی کے لیے پرووائڈ کر دے کسی عورت کو، وہ سپلائر کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ لوگ سپلائر ہو گئے یا دلال ہو گئے۔ اور اب جو گھر ہوتا ہے وہاں تو عزت دار لوگ رہتے ہیں، لیکن یہ جو اب جگہ ہے جہاں یہ رہ رہے ہوں گے وہ گھر نہیں ہوگا، وہ زنا خانہ کہلائے گا۔ اور اگر اس رہنے کے بعد کوئی اولاد ہو جاتی ہے تو وہ اولاد بھی والد الحرام ہے، وہ جائز اولاد نہیں ہوگی۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو کلیئر کر کے بتایا ہے، کیونکہ ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ناجائز ہے، حرام ہے، 3 طلاقوں کے بعد آپس میں نہیں رہ سکتے، تو مجھے ایسا لگتا ہے شاید کہ ہماری گفتگو مشکل ہوتی ہے، سامنے والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، تو میں نے تھوڑا سا اس کو کھول کر سمجھانے کی کوشش کی۔ دیکھیں، اس طرح جو رہے گا نا، اسلام میں اگر کسی شخص نے زنا کیا، شادی شدہ شخص نے، تو اس کے متعلق تو حکم یہ ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے پتھر مار مار کے، لیکن یہ اس پر عمل ہم نہیں کر سکتے، جو اسلام کا حاکم ہے وہ اس سزا کو نافذ کروائے گا، ہم نہیں کر سکتے، ظاہری بات ہے زور میں ایسا ہے نہیں فی الحال۔ تو یعنی بے حد دنیا میں رسوائی والا بھی سلسلہ رکھا گیا ہے، اسلام نے رکھا ہے، یہ کسی کا ذاتی فیصلہ نہیں۔ اسی طرح مرنے کے بعد ایسا شخص جو ہے وہ انتہائی ذلت کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، ایمان ہی کی دولت اس سے لے لی تو وہ تو دنیا سے رخصت ہوا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو دیکھیں، ضد نہ کریں، اپنے ساتھ ظلم نہ کریں، دنیا کی زندگی اتنی لمبی نہیں ہے، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی تو اب جو شریعت کہتی ہے اس کے مطابق آ جائیں، اپنے آپ کو کیوں اللہ تعالیٰ کی دشمنی کا سامان کر رہے ہیں، ناراضگی کا باعث بنا رہے ہیں، تو اس میں احتیاط کریں۔ میرا کام بولنا ہے، میں معذرت خواہ ہوں، میں نے کچھ ایسے الفاظ بولے جو کہ میں نہیں بولتا، میری طبیعت نہیں ہے، لیکن مجھے لگا کہ مجھے تھوڑا سا اس کو آسان کر کے سمجھانا چاہیے معاشرے کو، تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ معاشرے میں بھی یہ اچھے کام نہیں ہیں۔ اچھا، آپ کے اگر سرکل میں کوئی ایسے لوگ ہوں تو ظاہری بات ہے آپ بھی شریف بھی ہوں گے، تو آپ شریف شخص جو ہے نا ایسے لوگوں سے رابطہ نہیں رکھے گا، تو آپ ان کو سمجھائیں کہ وہ اس طرح کی حرکت نہ کریں، وہ بھی شریف ہوں گے، وہ اس طرح کر کے وہ شریف کی تعریف سے نیچے آ جائیں گے۔ نہیں مان رہے، وہ نہیں سمجھ رہے، تو پھر آپ اپنا تعلق ان سے ختم کر لیں، دیکھ لیجئے تعلق رکھیں گے تو پھر آپ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو۔ برائی کو برائی سمجھنا بھی ہے، اس کو روکنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کی ذات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا، بس یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس چیز کو سیریس لیا جائے اور اگنور مت کریں۔ آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہے تو اس کو سمجھائیں، نہیں سمجھتا بائیکاٹ کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی سے تعلق توڑیں گے تو ثواب بھی ملے گا، گناہ نہیں ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔